ہوتا ہے. دیکھیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلے 15 دن اہم ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کیا کرتے ہیں کہ جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی, اس میں پھر یحییٰ افریدی صاحب ہیں اور سینئر پیونی پھر منصور علی شاہ صاحب ہیں. اب تیسرا دیکھنا ہے کہ جج کون آتا ہے, کیونکہ وہ آرڈیننس کے مطابق جج جو ہیں وہ اپنی مرضی کا لانا ہے انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب نے. کیا یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کو ہی کنٹینیو کرواتے ہیں جن کو قاضی فائز صاحب لائے تھے زرداری کے آرڈیننس کے بعد, یا وہ منیب اختر صاحب کو لے آتے ہیں یا کسی اور جج کو لے آتے ہیں؟ یہ ان کا وہ پہلا فیصلہ ہوگا جو بہت ساری چیزوں کو ثابت کر دے گا. اس سے یہ پتہ چلے گا. اب آپ یہاں پہ آ جائیں کہ یہ جو یحییٰ افریدی صاحب کا ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. دیکھیں اس میں وکلا کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کا بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, کیونکہ اگر وہ یحییٰ افریدی صاحب ایکسیپٹ نہ کرتے تو اس میں ہونا یہ تھا کہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا جو مسودہ ہے, اس کی جو لینگویج ہے, اس کے مطابق تو خالد جاوید خان صاحب سمیت سب جو کانسٹیٹیوشنل چیزوں کو دیکھنے والے وکلا ہیں ان کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ پہلے دو کے پاس جانا پڑنا تھا. یحییٰ افریدی صاحب ریفیوز کرتے تو منصور علی شاہ صاحب کو آفر کرنی پڑنی تھی اور یا منیب اختر صاحب کو آفر کرنی پڑنی تھی. لیکن مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے اس کا آپ کو پتہ ہے اس وقت جو کچھ یہ تباہی اور بربادی پھیر رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دو جن کو سپر سیڈ کر دیا وہ ہو گئے, اب معاملہ جائے گا یحییٰ افریدی سے آگے, اور پھر یہ بنا دیتے ہیں امین الدین خان صاحب کو. اور اگر امین الدین خان صاحب بن جاتے پھر تو قاضی فائز عیسیٰ سے بھی 10 گنا آگے معاملات جانے تھے. تو اس لیے قاضی صاحب کے آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنے قریب ہیں اور ان کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے امین الدین خان صاحب کا. یعنی امین الدین خان صاحب وہ جج ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں امین الدین خان صاحب اور نعیم اختر اخوان یہ دو جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ایک سیٹ بھی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی, یہ ساری سیٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ملیں گی. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ وہ دونوں ججز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اداروں کو کہا تھا, حکومت کو کہا تھا, الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا فیصلہ مت مانیں. یعنی اس حد تک ان کی جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں. تو وکلا کا یہ خیال ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر کے بہت اچھا کیا ہے, اور اس وقت سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ ایک طرح سے انہوں نے چارج لے لیا ایک طرح سے, کیونکہ وہ جس طرح سے انہوں نے مختلف برانچز سپریم کورٹ کی ان کو رپورٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے فوراً یہ چارج سنبھالا ہے کہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ کوئی نئی واردات نہ ڈال دیں, جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلا لیں اور کوئی نئی واردات اور نیا کوئی کارنامہ نہ کر دیں, اس لیے انہوں نے فوراً چارج لے لیا ہے. اب اگلے 15 سے 20 دن میں کیوں یہ فیصلہ ہوگا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو بنے ہیں یہ گڈ فیتھ میں بنے ہیں کہ اگر میں نہیں بنتا تو یہ امین الدین خان کو بنا دیں گے, اور ان کی بھی آشیرواد اس بات پہ حاصل تھی منصور علی شاہ صاحب کی اور منیب اختر صاحب کی کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, آپ نے ریجیکٹ نہیں کرنا, آپ ریجیکٹ کریں گے تو امین الدین خان آ جائے گا. یا دوسرا یہ ہے کہ نہیں یہ ڈیل کر کے ہی آئے ہیں. یہ اگلے یعنی 15-20 دن میں واضح ہو جائے گا. کیوں واضح ہو جائے گا؟ پہلے تو اس لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ کمیٹی میں تیسرا جج کون لاتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے بعد تیسرا جج کس کو لاتے ہیں؟ ان کو لاتے ہیں امین الدین خان کو ہی کنٹینیو کرواتے ہیں یا یہ منیب اختر صاحب کو لاتے ہیں. پہلا یہ فیصلہ. دوسرا دیکھیں وکلا انتظار کر رہے ہیں جمعے والے دن کا. جمعے والے دن جب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور قاضی فائز صاحب سے جان چھوٹے گی پاکستان کی اور پاکستانیوں کی, تو پھر یہ ہوگا کہ وکلا جو ہے وہ چیلنج کریں گے, چاہے وہ فیصل صدیقی صاحب ہوں, عابد زبیری صاحب ہوں, حامد خان صاحب ہوں یا صلاح الدین صاحب ہوں, معیز جعفری صاحب ہوں. جتنے یہ وکلا ہیں, جتنی یہ وکلا تنظیمیں ہیں, جتنے یہ وکلا رہنما ہیں, اعتزاز احسن صاحب بھی وہ ہو سکتے ہیں, علی احمد کرس صاحب بھی ہو سکتے ہیں, بابر اوان صاحب بھی ہو سکتے ہیں, فیصل صدیقی صاحب بھی ہو سکتے ہیں, گور صاحب بھی ہو سکتے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں, علی ظفر صاحب بھی ہو سکتے ہیں. کوئی بھی یہ وکلا ہو سکتے ہیں جو کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے. اب یہاں بھی ہے کہ یہ بھی کنفیوژن ہے کہ یہ آئینی ترمیم 26ویں جو چیلنج ہوگی یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گی یا یہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گی. اچھا اگر تو یہ جاتی ہے سپریم کورٹ اس کو کنسیڈر کمیٹی کرتی ہے اور یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ فل کورٹ بنا دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فل کورٹ میں بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ نہیں وہ کسی طرح سے ڈیل کے تحت نہیں ہے, اور وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو امین الدین خان آ جائیں گے, اور امین الدین خان آ گئے تو بس پھر تو بھول جائیں آپ چیزیں جس طرف جانی تھیں. تو اس لیے اگلے 15 سے 20 دن میں یہ فیصلہ ہوگا کہ یحییٰ افریدی صاحب کوئی یہ سارا کچھ جو کیا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم یہ کوئی ڈیل تھی کہ ہم نے یحییٰ افریدی صاحب کو ہی لانے. کیونکہ دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب کے والے سے میری جتنی شخصیات سے بات ہوئی جو ان کو بہت قریب سے جانتی ہیں, سب یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے نیک نیتیں ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, بڑی اچھی پرسنالٹی ہے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, چیزیں ہیں, یہ ان کا موقف ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو ایک کمزور شخصیت سمجھتا ہوں, اور بہت سی جگہوں پہ وہ اس طرح سے انہوں نے چیزیں
یعنی جو بہت وہ اچھی بہت سخت کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کی، لیکن وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. لہٰذا میں دوبارہ کہوں گا کہ 4-5 شخصیات کا یہ کہنا ہے کہ وہ بڑی اچھی ان کی پرسنالٹی ہے، بڑا وہ غیر جانبدار ہیں، وہ آزاد ہیں، انفلوئنس نہیں ہوتے. اب یہ بات یحییٰ افریدی صاحب کو اپنے عمل سے یہ ثابت کرنی پڑے گی کہ وہ کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ ڈیل کر کے نہیں آئے. تو یہ فیصلہ 15-20 دن میں ہوگا جب یہ چیزیں چیلنج ہوں گی. تو اس لیے اب ساری نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہوں گی. اب جمعے والے دن قاضی فیصل صاحب کا جو فل کورٹ ان کو ریفرنس دینا ہے وہ ہے، اور اس سے پہلے یہ خبر آ گئی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کل جا رہے ہیں عمرے پہ اپنی فیملی کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اس میں تو نہیں ہوں گے، اور اس دن کیا ہوگا یہ اس پہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تک یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں جج مستعفی نہیں ہونے جا رہے، اور اس کی ایک تو روایت موجود نہیں ہے. جب سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں بھی جب ہوا تھا تو جو سینئر پیونی جج تھا اس نے جس کو سینئر تھا جس کو بننا چاہیے تھا چیف، اس نے ریزائن نہیں کیا تھا. اور ابھی آپ لاہور کورٹ میں بھی دیکھیں کہ جو 2 سپر سیڈ ججز ہوئے ہیں ان دونوں نے ریزائن نہیں کیا. اور میں کسی سے بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط اس وقت خبر باہر آئی تھی کہ یحییٰ افریدی صاحب نے جب سپر سیڈ ہوئے شجاعت علی خان صاحب اور علی باقر نجفی صاحب تو انہوں نے کہا کہ اب ان کو مستعفی ہونے جانا چاہیے. تو اطلاع یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، اور ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ مطلب اس پہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے جوڈیشل کمیشن کو کہ اگر 2 جج سپر سیڈ ہو رہے ہیں تو پھر نیکسٹ جب چیف جسٹس کی بات ہوگی تو وہ کنسیڈر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہ ایک انہوں نے کہا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان دونوں کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آئین میں یہ بات نہیں ہے، قانون میں یہ بات نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں بھی یہ بات نہیں ہے، اس کی روایت بھی نہیں ہے، کوئی عدالتی مثال بھی موجود نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا وکلا رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ ان کو کسی صورت مستعفی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ مستعفی ہوں گے، چاہے خالد جاوید خان صاحب ہیں یا فیصل صدیقی صاحب ہیں، فیصل چودھری صاحب ہیں، سعد رسول صاحب ہیں. سب کا یہ خیال بھی ہے اور ان کا یہ مشورہ بھی ہے. خیال ان کا یہی ہے کہ یہ مستعفی نہیں ہوں گے، اور ان کا مشورہ بھی ہے کہ ان کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میری ایک اور عام شخصیت ہے، ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگلے 1 ماہ میں یہ ساری چیزیں ریورس بھی ہو سکتی ہیں ریورس. لیکن یہی دیکھنا ہوگا کہ وکلا کیا کرتے ہیں، عوام کا کیا سینٹیمنٹ ہے، پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، اور یہ ساری چیزیں. کیونکہ وکلا تنظیموں سے تو آپ کسی طرح کی ہوپ نہ رکھیں، کیونکہ وکلا تنظیمیں تو کمپرومائزڈ ہیں. اصل دیکھنا ہے کہ ینگ وکلا کیا کرتے ہیں، اور منیر ملک صاحب کیا کرتے ہیں، فیصل صدیقی صاحب کیا کرتے ہیں، حامد خان صاحب کیا کرتے ہیں، منیر کاکڑ صاحب کیا کرتے ہیں، اور یہ سارے وکلا جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھنا ہوگا. اور ینگ جو وکلا ہیں جیسے ابو ذر سلمان نیازی ہیں، انتظار پنجوتا صاحب انشاءاللہ آ جائیں گے، وہ ہیں، اور علی جاز بٹر ہے، اور یہ سارے وکلا جو ہیں، نعیم حیدر پنجوتا ہے، یہ سب ینگ وکلا جو اس وقت پی ٹی آئی میں جو ہیں، یعنی خالد یوسف چودھری اور یہ سب جو ینگ وکلا اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ہیں، خدیجہ شاہ ہیں، درجنوں ایسا نام ہیں، اور فیصل چودھری ہیں، یہ سارے وکلا کیا کرتے ہیں، یہ دیکھنے والی چیز ہوگی. لہٰذا اب تک کی یہی صورتحال ہے کہ نہ تو یہ دونوں جج مستعفی ہوئے ہیں، نہ ان کا مستعفی ہونا یہ بنتا ہے، نہ یہ مستعفی اب تک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان کو جتنے بھی مطلب وکلا ہیں جن کی بات میٹر کرتی ہے، جن کی بات یہ جج سنتے ہوں گے، جن کی بات ان ججز تک جاتی ہوگی، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے. اور فلاز اس میں بے تحاشا ہیں. مثلا ایک ہی آپ کو فلا بتا دوں نا، کہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا مخصوص نشستوں والا. اب اس کا ریویو آنا ہے. وہ ریویو کیا آئینی بینچ کے 7 جج سنیں گے؟ 13 ججز کا فیصلہ 7 جج کیسے ریویو کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر ایک کیس آیا ہے اور اس میں حوالہ آ جاتا ہے کسی 10 رکنی بینچ کا فیصلے کا، تو 5 ججوں پہ تو بائنڈنگ ہے. تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے مطلب وہ آئینی بینچ نے ماننے نہیں ماننے، اور آئینی بینچ کے فیصلے سپریم کورٹ نے مانے نہیں ماننے؟ اور ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں کہ کون سے کیسز ادھر جانے ہیں، کون سے ادھر جانے ہیں، طریقہ کار کیا ہوگا، اور فیصلہ کون کرے گا. اب اگر ایک بات پہ کنٹراڈکشن آ جاتی ہے، آئینی بینچ کہتا ہے کہ یہ ہماری جوریسڈکشن ہے، سپریم کورٹ کہتا ہے یہ ہماری ہے، تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہوگا، بہت بڑا بحران ہوگا. اگر ایک بینچ مانتا ہے 5 رکنی یا 7 رکنی آئینی بینچ، ان میں سے 2 جج ریکیوز کر جاتے ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا ان کے فیصلے کے اوپر اگر کوئی اپیل ہوگی نہیں ہوگی یا سمپل ریویو ہوگا؟ تو وہ کہاں گئی آپ کی وہ ساری باتیں کہ 184(3) کا جو ہے وہ اپیل ہونی چاہیے؟ تو پھر آپ نے اپیل ختم کر دی، جو آپ پریکٹس میں پروسیجر میں ساری چیزیں لے کے آئے تھے خود. تو یہ فلاز ہیں، کنٹراڈکشنز ہیں، اور یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وکلا کتنا پریشر بناتے ہیں، عوام کتنا پریشر کریٹ کرتے ہیں، جوڈیشری اندر سے کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو فیصلہ کریں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. سے ہے خوف کوئی نہ میں تمہاری طرح سے بزدل، میرے بدن کو جو روند ڈالو
मैं फिर भी खामोश कब रहूँगा। मैं अपने लफ्ज़ों की सूलियों पर तुम्हारे जैसों को मौत दूंगा, तुम्हारे जैसों को मौत दूंगा। शहीद अरशद शरीफ जो है वो एक रोशन चेहरा था पाकिस्तान का। शहीद अरशद शरीफ का कोई जुर्म नहीं था, उसने वो निकाब उतार दिए थे। अरशद शरीफ ने उन तमाम चेहरों को बेनकाब कर दिया था और ताकत के नशे में जिस तरह का सलूक किया गया शहीद अरशद शरीफ के साथ, उसके लिए इंसाफ के पहरेदार जो हैं वो आज तक सोच रहे हैं काश अरशद शरीफ को और अरशद शरीफ की फैमिली को इंसाफ मिल जाता तो फिर अंदाजा होता। हम कहते कि ये धरती जो है ये धरती होगी माँ के जैसी, जो बात करते थे उस वक्त एतजाज एहसन। इस जुल्म और बर्बरियत की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने ज़ियाउल्लाह की आमरीत को भी देखा है, हमने परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत को भी देखा है, लेकिन जिस तरह सहाफ़ियों को और आम लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है वो शायद मैं इसलिए ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ कि हफ्ते वाले दिन 12 घंटे जब मैं तहवील में रहा, मेरे जो बच्चे हैं उन पे क्या गुजरी और उस शहीद अरशद शरीफ के बच्चों पर क्या गुजरी वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। मैं हक में वक्त से ये कहता हूँ कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, और फिर आपने देखा कि वक्त का कोई भी आमर हो, वक्त का कोई भी जाबर हो, अल्टीमेट उसको जाना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूँ हरमीत सिंह से, मैं उम्मीद करता हूँ रजी तैर से, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ बैठे हुए उन तमाम नौजवानों से जो इस वक्त शहीद अरशद शरीफ की आवाज़ हैं और शहीद अरशद शरीफ की फैमिली के साथ। भाभी हम आपके साथ हैं, हम आखिरी दम तक आपके साथ हैं, और मैं इसलिए ये उम्मीद करता हूँ कि ये है पाकिस्तान के वो रोशन चेहरे। वो रोशन चेहरे नहीं हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान में बात कर रहे हैं। ये हैं वो रोशन चेहरे, ये है आम पाकिस्तानी जो शहीद अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं, जो आम पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा बात लंबी नहीं करना चाहता, सिर्फ जो है वो यही कहना चाहता हूँ अपने कैद से, जिस कैद ने ये मुल्क बनाया था, लेकिन आज इस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है कि आज इस मुल्क का आम शहरी हो, सहाफ़ी हो, कोई भी जो है वो शायर हो, दानश्वर हो, वो सवाल कर रहा है अपने कैद से, जनाब मोहम्मद अली जिन्ना से कि मेरे कैद अजीम कैद में सर झुकाए, सलीब गम को गले लगाए, फटे गिरेबां के तार लेके, जवां लहू की पुकार लेके मैं फिर अपना दागे सितम दिखाने मैं तेरी चौखट पे आ गया हूँ। तू हैरतों से न देख मुझको, मैं तेरी दुल्हन से सरजमी की लुटी जवानी का एक निशान हूँ। मैं तेरे ख्वाबों के पुरजा पुरजा बदन से उठती हुई रिदा हूँ। ए मेरे कैद अजीम कैद, हसीन गुलशन को बाग़बाने उजाड़ डाला, कली कली को मसल दिया है, हर एक पौधा उखाड़ डाला। तमाम फूलों तमाम शाखों की गर्दनों पर खिज़ां का खंजर लटक रहा है, अना की बिजली चमक रही है, हवस का बादल कड़क रहा है। ये ज़ाती झगड़ों की अंधी देवी जवान ख्वाबों की जिंदा लाशों पे हंस रही है। मेरे कैद अच्छे कैद, ये सानिया भी हमें पे गुजरा कि तेरे ख्वाबों के सारे कातिल हमारी बस्ती के हुक्मरान थे, जिन्होंने तेरे असूल तोड़े उन्होंने रुतबे बुलंद पाए, चले जो नक्शे कदम पे तेरे उन्होंने लाखों सितम उठाए। मेरे कैद अजीम कैद, हम ऐसे राही के जिनकी मंजिल अंधेरी राहों में खो चुकी है, तो अपने जज्बों की रोशनी से हमें दिखा दे निशाने मंजिल, हमें दिखा दे निशाने मंजर। और करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और लाखों सलाम और लाखों सलाम शहीद अरशद शरीफ और उनकी फैमिली। सर वक्त के लिए असद यहाँ के इकराम साहब हैं, नौजवान रहनुमा हैं, बलूचिस्तान से अक्सर सोशल और समाजी एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो मुख्तसर वक्त के लिए बात करें। शुक्रिया। मैं भाभी को और अरशद शरीफ को खूब सलाम करूँगा कि जिनके हिस्से में शहीद आते हैं। हमें पता है बलूचिस्तान के पहाड़ों में, वीरानों में जब हमारे भाई कटते हैं, मरते हैं, इस गम का हमें पता है, इस दुख का हमें पता है। हमारी माएँ, हमारी बहनें
कैसे वो दर्द वो दुख बर्दाश्त कर रही हैं। एक शहीद का गम हमें पता है। हम आपको आपकी पूरी फैमिली को सलाम पेश करते हैं। इंसाफ जहाँ तक ये जालिम हुक्मरान बैठे हैं, वो हुक्मरान जिन्होंने अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर केक काटे थे, उनसे हमें न तवक्को है न तवक्को होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात